Defense Secretary Robert Gates has confirmed the private military firms Blackwater and DynCorp are operating in Pakistan. Gates made the admission in an interview with the Pakistani network Express TV. Well, they're operating as individual companies here in Pakistan, in Afghanistan, and in Iraq because they are theaters of war involving the United States. There are rules concerning the contracting companies. If they're contracting with us or with the State Department here in Pakistan, then there are very clear rules set forth by the State Department. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں فیس ٹو فیس. ابھی جو ویڈیو کلپ آپ نے دیکھی اس سے آپ کو بخوبی علم ہو چکا ہوگا کہ ہماری سرزمین اب ایک ایسی تجربہ گاہ بن چکی ہے جہاں دنیا بھر کی بین الاقوامی قوتیں نہ صرف موجود ہیں بلکہ اب تو امریکی حکام ان کی موجودگی کے اعتراف سے بھی نہیں ہچکچاتے. یہ ان کی شجاعت ہے یا ہماری بزدلی؟ یہ ہے ہماری آج کی گفتگو کا موضوع. اسلام آباد سے ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے موجود ہوں گے معروف تجزیہ نگار جناب شاہد لطیف صاحب، کراچی میں معروف دفاعی تجزیہ نگار جناب اکرام سہگل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جبکہ لاہور اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب زعیم قادری صاحب، ترجمان ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے. میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا شاہد لطیف صاحب سے. شاہد صاحب، پاکستان میں امریکی ایجنسیوں کی موجودگی کے اس اعتراف کے بعد جو رابرٹ گیٹس صاحب نے کیا، کیا اب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستانی محفوظ ہیں؟ دیکھیں، یہ اطلاع جو ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے، ہمارے علم میں بہت دیر سے ہے. اور یہ بلیک واٹرز والا معاملہ، پھر ریمنڈ ڈیوس کا جو معاملہ نکلا اس پہ پتہ چلا کہ ان کے کتنے جو پرائیویٹ سیکرٹ آپریٹرز ہیں وہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں پرائیویٹ ایجنسیوں کے، اور پاکستان میں ایک انہوں نے جال بچھا رکھا ہے. المیہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ ہی کی جو ایمبیسی ہے اور ہمارے جو ایکس ایمبیسڈر یو ایس اے کے حقانی صاحب، انہی کے ذریعے ویزے دیے گئے، ہزاروں کے حساب سے ان کو ویزے دیے گئے اور ان لوگوں کو پاکستان بھجوا دیا گیا. اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں ISI نے بھی انفارمیشن لینے کی بہت کوشش کی ہے، مگر ان کے ہاں بھی ان کی مکمل فہرست موجود نہیں. تو ان حالات میں اب آپ خود سوچئے کہ پاکستان کیسے محفوظ رہا. پاکستان تو محفوظ نہیں ہے. جہاں ایک سپر پاور کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے خفیہ آپریٹرز دن رات یہاں انٹیلیجنس کے کاموں میں مصروف ہوں تو وہ اپنے مفاد کے کام کریں گے نا، پاکستان کے مفاد کے کام تو نہیں ہوں گے. اور یہی وجہ ہے جس کے لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہاں جو دہشت گردی ہے، یہاں جو امن و امان کی صورتحال کی خرابی ہے، اس میں غیر ملکیوں کا ہاتھ ہے. زعیم صاحب، رابرٹ گیٹس صاحب کا جو یہ اعتراف جرم سامنے آیا ہے کہ جی متنازع امریکی عسکری ادارے نہ صرف پاکستان میں موجود ہیں بلکہ پوری آزادی سے کام کر رہے ہیں، اس بیان کو میں چاہتا ہوں کہ آپ جھٹلا کر حکومتی جماعت کے رکن ہونے کا فرض ادا کر دیں. کہیں نہیں، میں بالکل اس کو نہیں جھٹلا سکتا، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کا جو بیان ہے یہ کس تناظر میں ہے یہ وہ بہتر جانے اور جواب ان کی حکومت دے، کیونکہ وہ اپنی طاقت اور اپنے جو ان کا پوری دنیا پہ ایک تسلط ہے اس کی بنا پر صرف پاکستان ہی نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں یہ کام کر رہے ہیں. اور جب خاص طور پر جنرل ضیاء الحق نے ان کی جنگ لڑی اور اس کے بعد لیکن ماضی میں جانے سے پہلے یہ سوال یہاں نہیں بنتا کہ امریکیوں سے سوال تو ہم بعد میں کریں گے، پہلے اپنی حکومتوں سے نہ پوچھیں جنہوں نے پاکستان میں CIA کے بعد بلیک واٹر اور بلیک واٹر کے بعد اب DynCorp اور انٹر رسک جیسے عسکری متنازع اداروں کو آپریٹ کرنے کی اجازت دی. جی، ہم تو پچھلے 20-15 برس سے غالباً اقتدار میں نہیں تھے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس الیکشن کے 11 مئی کے الیکشن کے بعد یقیناً یہ کاوش اور کوشش ہونی چاہیے PMLN کی لیڈرشپ کی اور حکومت پاکستان کی کہ ان اداروں کا عمل دخل اپنے نظام سے، اپنے ملک سے ختم کرنے میں وہ کردار ادا کریں جو پچھلے لوگ بیچ گئے اس کو. تو یہ تو بات بڑی واضح ہوئی نا. اکرام صاحب، رابرٹ گیٹس کی جانب سے پاکستان میں امریکی ایجنسیوں کی موجودگی کی تصدیق اور اس کے اعتراف کے بعد کیا آپ کے خیال میں پاکستان اور پاکستانیوں کی خود مختاری چیلنج نہیں ہو چکی؟ دیکھیے، کوئی بھی ملک جب آپ ایک وار زون میں ہوتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی ان کی ایجنسیز یہاں پر ایکٹیو ہوتی ہیں. ایک تو خفیہ ایجنسیز ان کی ہیں، وہ آپ سے اجازت کبھی بھی نہیں لیں گی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آپ بہت کام وہ نہیں کرنے دیں گے جو کرنا چاہتی ہیں. دوسری ان کی ایجنسیز ہیں جو آپ کو بولتی ہیں آپ کو مدد کرنے کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں. دیکھنا یہ ہے
کہ پاکستان نے جو پاکستان گورنمنٹ جو بھی ہے، ویدر وہ مشرف کی گورنمنٹ تھی یا زرداری گورنمنٹ تھی یا نواز شریف گورنمنٹ نے، ان لوگوں نے کتنا ان کو اجازت دی ہے. اگر اجازت دی ہے تو اپنے حد سے زیادہ اجازت دیا تو وہ تو خیر پھر خود مختاری کی بات آ جاتی ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ وہ خود مانتے ہیں امریکن کہ جب ان لوگوں نے مشرف صاحب کے ساتھ ریکویسٹ کیا تھا، ان کے پاس جب کولن پاول نے مشرف صاحب کو رنگ کیا تھا تو 7 کوسچنز تھے جو چاہتے تھے، ڈیمانڈ تھے جو کرنا چاہتے تھے، اور کولن پاول نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اگرچہ 3 بھی ہمیں مل جاتے تو ہم بڑے خوش تھے، لیکن مشرف صاحب نے 1 منٹ کے اندر 7 کے ساتھ مان لیے تھے. تو آبویسلی جب آپ کا ہیڈ آف اسٹیٹ خود ایک ان کو اجازت دے رہا ہے، اس کے بعد آپ کے پاس خود مختاری کی بات تو ختم ہی ہو جاتی ہے. طاہر صاحب، صرف پاکستان میں CIA بھی ہے، انٹرسک بھی موجود ہے، بلیک واٹر بھی ہے، ڈائن کارپ بھی موجود ہے، ہمارے ادارے کہیں نظر نہیں آ رہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہمارے ادارے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کہیں نظر نہیں آ رہے. میں نے پہلے بھی آپ کو یہ اس چیز کی وضاحت کی کہ اداروں کا کام بالکل کاؤنٹر انٹیلیجنس ہے. اداروں کا کام ان کی ڈیوٹیز میں یہ حصے شامل ہیں، مگر آپ کیا کریں کہ جب آپ ہی کے ملک کی حکومت کے لوگ، اور وہ بھی اس لیول کے لوگ جن کا کام نہیں ویزے دینا تو آپ کی فورن جو منسٹری ہے اس کا کام ہے، فورن آفس کا کام ہے، تو خفیہ طور پہ وہاں سے ویزے ایشو کر دیے جائیں آپ کے سارے رولز اور ریگولیشنز کو بائی پاس کرتے ہوئے، تو پھر افسوس کا اظہار ہی کیا جا سکتا ہے. اور اپنی جو ایجنسیز ہیں جن کا کام ہے کاؤنٹر انٹیلیجنس کرنا، ان کو بھی کانفیڈنس میں نہ لیا جائے. تو اپنے ہی لوگ اگر جو ہیں آپ کے خلاف اس طرح کے کام کرنے شروع کر دیں تو کیا سارا وزن پھر ہمیں اپنے اداروں پہ اور اپنی انٹیلیجنس ایجنسی پہ ڈال دینا چاہیے؟ آئی ایم شیور کہ وہ اپنا کام کرتے ہیں، آئی ایم شیور کہ ان کے پاس ایسے لوگوں کی بہت ساروں کی فہرست ہوگی اور ان کو واچ کیا جاتا ہے، مگر آفٹر آل ان کو ویزاز دینے والی تو آپ کی حکومت ہے نا. تو ادارے کیا کریں؟ جن کو ویزاز دیے گئے ہیں کیا ادارے ان کو اٹھا کے ملک سے باہر پھینک دیں؟ جب مسلم لیگ نواز اپوزیشن میں تھی تو آپ کو CIA کی موجودگی بھی پاکستان میں بری لگتی تھی اور بلیک واٹر کی بھی، لیکن اب 2 اور نام ان ناموں میں اضافہ ہو چکا ہے. یعنی اس کے باوجود بھی ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے، یعنی ابھی تک آپ لوگ خاموش نہیں ہے، بالکل خاموش نہیں ہے. جو ایٹیٹیوڈ میاں محمد نواز شریف کا وزیر اعظم بننے سے پہلے تھا آج بھی وہی ہے. یہ انہی کا کام تھا کہ انہوں نے کھڑے ہو کر اس امریکہ جا کر اوباما کے ساتھ بیٹھ کر ڈرون اٹیکس کی بات کی. انہوں نے ان ڈرون اٹیکس کو یونائیٹڈ نیشن میں کنفرنٹ کیا. سر، اوباما کہنے کے علاوہ کیا کیا انہوں نے؟ ڈرون حملوں کے اوپر تو کوئی کانکریٹ چیز سامنے نہیں آئی. ڈرون حملے تو آج بھی تواتر سے جاری ہیں. یہ دیکھیں نا، ابھی نہیں آئی اور نہیں کہا، دونوں باتوں میں بہت فرق ہے. ہم ایک سبسروینٹ نیشن ہے. ہم نے پچھلے 60 برس میں بھائی ان کو اپنے آپ کو بیچ دیا ہے. ان ڈکٹیٹرز نے پاکستان کی حمیت اور سالمیت کو اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے امریکنوں اور دیگر لوگوں کے آگے بیچ دیا ہے. تو اس کو واپس خریدنے کے لیے بہت سے عوامل ہیں. ہمیں فائنینشلی سٹرونگ ہونا ہے، ہمیں اپنے اندر کے جو پرابلمز ہیں ان کو حل کرنا ہے. ہم نے یک زبان ہو کر پوری قوم نے مل کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی سوورینٹی اور انٹیگریٹی کو جو ہے داؤ پر نہیں لگنے دینا. میاں نواز شریف یا فوج بالخصوص تب تک کوئی کام نہیں کر سکتی جب تک پوری قوم اس کے پیچھے نہ کھڑی ہو. انشاءاللہ یہ ایٹیٹیوڈ پریویل کرے گا اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ مسلم لیگ نون اس میں خاطر خواہ کمی نہیں بلکہ ان عوامل کو ختم کرنے کے لیے اپنا تمام تر کردار اور اہلیت انشاءاللہ کام میں لائے گی. رائٹ. سر، آپ کے خیال میں بحیثیت ایک دفاعی تجزیہ نگار پاکستان میں بلیک واٹر، اب ڈائن کارپ، CIA اور انٹر رسک جیسی ایجنسیوں کی موجودگی اور ان کی ظاہر ہے کہ جو وہ کام کر رہے ہیں، تو اس کے آپ کے خیال میں کیا یہ ہمارے عسکری اداروں اور ان کی قابلیت اور ان کی کارکردگی پر ایک سوالیہ نشان نہیں ہے؟ دیکھیے، پہلے میں ایک بات کلیئر کر لوں، نہ یہاں پر بلیک واٹر ہے آفیشلی، نہ ڈائن کارپ ہے، نہ تیسری ایجنسی آپ نے نام لیا. انٹرسٹ جو ایک پاکستانی کمپنی تھی وہ انہوں نے کانٹریکٹ فار کیا تھا. نا دیکھنا یہ ہے کہ ان کو جو فورن ایجنسیز تھے ان کو کس نے اجازت دی تھی یہاں پر کام کرنے کے لیے. نا آبویسلی وہ بغیر اجازت کی تو کام نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کے لوگ آ رہے تھے، ویزا ان کو مل رہی تھی اور ویزا کے ساتھ. یہ 4-5 سال پہلے جب یہ بات کھلی سامنے سب کے سامنے آئی تو یہ بات
یہ بات ختم ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ جو پرائیویٹ کانٹریکٹرز تھے اور انہوں نے کام کرنا شروع کیا. یہ ضرور آپ پرائیویٹ سیکورٹی کمپنی، فورن پرائیویٹ سیکورٹی کمپنی کو آپ اجازت نہیں دے سکتے، پرٹیکولرلی وہ کمپنیز جن کے ہسٹری ہے کہ وہ کام کرتے ہیں جو مرسنری کا کام ہے. یہ مرسنری کا کام تو آپ کو پتہ ہے کہ ابھی یہ تو پوری دنیا میں اس میں پرابلم ہے کہ مرسنری کی جو پرائیویٹ سیکورٹی کمپنیز مرسنری کا کام کرتے ہیں ان کو اجازت نہیں دینی چاہیے. سر یہاں ہمیں اپنی گفتگو کو عارضی طور پر موقوف کرنا پڑے گا. یہاں وقت ہوا ایک مختصر سے بریک کا. ناظرین بریک کے بعد جب ہم واپس لوٹیں گے تو شوکت بسرا صاحب ترجمان پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. شوکت بسرا صاحب بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں. شوکت صاحب السلام علیکم. السلام. سر اس وقت میرے ہاتھ میں ایک تصویر ہے جس میں رحمان ملک صاحب، آپ نام سے پہچان گئے ہوں گے، رحمان ملک صاحب مالک لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی دو امریکی عہدیداران ان کے ساتھ تشریف فرما ہے. اور خبر کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آفیشلی سیکنگ لینڈ فار ایئر کرافٹ مینٹیننس بیس فار اٹس پرائیویٹ کانٹریکٹرز ڈائن کارپ. The US on Wednesday has practically belied Interior Minister Rahman Malik's repeatedly denying presence of any American private security agency in Pakistan. Your response to that? دیکھیں عرفین، بات یہ ہے کہ ممالک کے درمیان جو اب خارجہ پالیسی طے کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ اب ڈائیلاگ کرتے ہیں، وہ ہر ملک اپنے انٹرسٹ کو دیکھ کے کرتا ہے. اب مجھے نہیں پتا جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے اور اس میں کہاں جگہ دی گئی. سر اخباروں میں چھپ چکا ہے، میڈیا پہ آ چکا ہے. عارفین میری بات سن لیں. دیکھیں مجھے آپ نے سوال کر لیے، مجھے جواب دینے کا کم از کم ہمیں اتنا موقع دے دیں. مان لیا کہ آپ لوگ ماشاءاللہ اس وقت بادشاہ لوگ ہیں، لیکن ہم جیسے مسکینوں کو اپنا موقف دینے کا موقع دے دیا کریں. گزارش یہ ہے دیکھیں میرے خیال میں میڈیا آج جتنا وائبرنٹ ہے، آج میڈیا کے پاس جتنا آج باتیں کہنے کو ہے، خواہ وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، میرے خیال میں کوئی ایسی بات ہے جو نہیں چھپ سکتی، وہ سامنے آ جاتی ہے. آپ نے جو ابھی جس بات کی طرف مینشن کر رہے ہیں، میں بھی چاہوں گا اور قوم بھی دیکھنا چاہے گی کہ آپ جو فوٹوگراف دکھا رہے ہیں یا جو رحمان ملک صاحب جو سابق انٹیریئر منسٹر تھے ان کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ حقائق اگر آپ کے پاس ہیں یا کوئی ثبوت آپ کے پاس ہے تو قوم کے سامنے لائیے کہ ایسا کوئی کام جو ہم نے پاکستان کی جو قومی سلامتی اس میں متاثر ہوئی ہو یا پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہوا ہو، یا ایسی بات سامنے آ گئی ہو جس سے یہ اندازہ کر سکے آپ کہ ہم پاکستان سے نہیں بلکہ امریکہ سے زیادہ لائل ہیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا. معاف سر، یہاں قطع کلامی کی گنجائش نکالیے کائنڈلی میرے لیے. آپ نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی حقائق ہیں تو میڈیا پہ سامنے لائیے. جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے، میں اس وقت جس چینل پہ بیٹھا ہوں یہ بھی میڈیا میں تصور کیا جاتا ہے ابھی تک. تو دوسرا، یہ جو تصویر میں دکھا رہا ہوں یہ میرے موبائل فون سے کھینچی گئی تصویر نہیں ہے، یہ باقاعدہ اخبارات میں چھپ چکی ہے. اس وقت جس تصویر کا میں ریفرنس دے رہا ہوں، ڈیلی نیشن، جس کی ڈیکلیریشن ابھی تک حکومت پاکستان نے کینسل نہیں کی ہے، برقرار ہے. اب بتائیے. پہلی بات تو عارفین آپ کا چینل اور آپ کا، میں ذاتی طور پہ آپ کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا آپ کریڈیبل اینکرز میں سے ہیں اور ہمیشہ آپ نے ایسے حقائق اور ایسی باتوں پہ گفتگو کی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیاسی کارکن اس کا جواب دیتے ہوئے فخر فیل کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ اچھی گفتگو کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. اور آج چینل بھی بڑا کریڈیبل چینل ہے، سب سے پرانا چینل ہے اس حوالے سے. لیکن میں بار بار جو آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ جو تصویر بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، جو آپ دکھا رہے ہیں کہ جی اس میں وہ گفتگو کر رہی ہیں جی کہ ہمیں جگہ چاہیے، اسپیس چاہیے، میں آپ سے صرف یہ عرض کروں گا کہ آج تو ہماری مخالف حکومت موجود ہے. دوسری، آج عدلیہ وہ جو 5 سال چیف جسٹس صاحب نے صرف سیاست کی، یہاں پر 5 سال وہ آج ثابت ہو گیا پوری قوم کو، 5 سال انہوں نے ہمیں اپنے دروازے پہ بٹھائے رکھا. تو میرے بھائی عارفین، آپ بھی اور وہ آپ جو گورنمنٹ آج ہے جو بڑا، وہ آپ کو یاد ہے کہ بڑی کہا کرتے تھے ہم ڈرونز بھی مار گرائیں گے، ہم پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے، ہم امریکہ کے ساتھ وفاداری نہیں نبھائیں گے. تو آج ان کو کہیے کہ ہمارے خلاف کوئی ایسے ثبوت ہیں تو خدا را میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا، حکومت سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ضرور کورٹ آف لا میں بھی لے کر جائیں اور عوام کی عدالت میں بھی ان کو لے کر آئیں. رائٹ. اچھا سر، ہر سال 6 ستمبر اور 14 اگست کو روایتی بیانات سننے میں آتے ہیں کہ ملک کی نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا، دفاعی خود مختاری پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. لیکن اس کے باوجود ہماری خود مختاری کا عالم یہ ہے کہ امریکی ڈرون حملے جو تواتر سے ہو رہے ہیں وہ الگ، لیکن انڈیا کا جاسوس ڈرون بھی اب ہماری سرحدوں کی خلاف ورزی کرتا ہے. یہ سب کیا ہے سر؟
इंडिया का जो जासूस ड्रोन जिसकी आपने बात की, ये कुछ अरसा पहले की बात है। हमने वो एक ड्रोन गिराया भी था, मगर इसके बावजूद ये काम जो है ये मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो करते हैं। और इंटेलिजेंस का आलम तो ये है कि पूरी दुनिया में अब कोई भी चीज़ प्राइवेट नहीं रही, ना आपका ईमेल, ना आपके टेलीफोन, ना आपकी कोई प्राइवेट एक्टिविटी। तो मुख्तलिफ ममालिक ये जो सर्वेलेंस है और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है, इसमें बहुत एडवांस तरीके से ये एक्टिविटी और ये काम किया जाता है। तो हमें अपना दिफा खुद करना है। अगर इंडिया इस चीज़ में इंडल्ज करता है तो हमें अपना दिफा खुद करना है, और अगर उनका कोई ड्रोन हमारे मुल्क की खिलाफ वर्जी करता है तो उसको हमें गिराना चाहिए। ये इंडिया की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। पहले अमेरिका के साथ हमारा ये ड्रोन्स वाला मसला है, वो एक अलग बात है कि हुकूमत उसके ऊपर कोई ऐसी हिकमत अमली इख्तियार नहीं कर रही जिससे हम इस मुश्किल पे काबू पा सकें। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया भी आपके साथ इस तरह का काम करना शुरू कर दे। और आप भी अब ड्रोन्स जो हैं, आपके यहाँ भी टेक्नोलॉजी सर्वेलेंस की है, इंटेलिजेंस की है। आई एम श्योर भी आप भी इनको इस काम में सर्वेलेंस में इस्तेमाल करेंगे। मगर दूसरे मुल्कों के ऊपर इंटेलिजेंस करना और उनकी सरहदों में जाके इस तरह की एक्टिविटीज करना, ये तो बिल्कुल बैन अल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ है और इसको हरगिज बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। सर, अमरीकी ड्रोन्स आमरीयत का तोहफा सही माने लेते हैं, मगर जो इंडिया से जासूस ड्रोन आया था वो तो नवाज शरीफ साहब के लिए मनमोहन सिंह का तोहफा खास था ना। उसे बसरो चश्म क्यों कबूल कर लिया गया, या उसे गिराने या उतारने के लिए भी अमरीकी इजाजत की जरूरत थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? वो उस पे जो एप्लीकेशन हुई, तैयारे इमीडिएटली उड़े और वो तैयारा वापस निकल गया। हमने सरहद अबूर नहीं की। फैक्ट्स को खराब ना करें ना भाई। नहीं सर, हमने सरहद अबूर नहीं की, ये बात आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन उन्होंने सरहद अबूर की और सरहद अबूर करके वो दोबारा बखैरियत अपने वतन वापस पहुंच गए। तो हम नहीं समझते कि टू रॉन्ग्स मेक अ राइट। अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो हम भी वही गलत काम करें। हम खित्ते में बराबरी की सतह पर अमन के ख्वाह हैं, और इसका सबूत सर अमन दोनों तरफ से कायम होता है ना। अगर वहां से हम किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं हो रहा तो यहां से क्यों उनके गीत गा रहे हैं? नहीं, यहां से भी वही जवाब दिया जा रहा है तुर्की बतुर्की। उनको पाक फौज ने तमाम फ्रंट्स पे बड़ी जाफिशानी के साथ, हौसले और हिम्मत के साथ उनका मुकाबला किया। हम एटॉमिक पावर है, हमने अपने आप को अपनी सॉवरेनिटी को कायम रखा है और कानून की पासदारी की है। और उनको ये पैगाम दिया कि अगर आप ये समझते हैं कि कानून सिर्फ हमारे लिए, तो ये गलत है। एयरफोर्स ने रिस्पॉन्ड किया, लेकिन बदकिस्मती से वो तैयारा जो था वो वापस जा चुका था। हमने सरहद अबूर नहीं की। ये हमारी कानून के लिखा एहतराम है, ये हम बार बार नहीं करेंगे। हमने पैगाम दे दिया है। सर, मान लेते हैं कि हम अमरीकी ड्रोन्स नहीं गिरा सकते, हमारी मजबूरी है। मान लिया कि हम अमरीकी ड्रोन्स नहीं गिरा सकते, लेकिन अपना गुस्सा इंडिया के जासूस तैयारों पर तो उतार सकते हैं। ऐसा हुआ क्यों नहीं? देखिए, मैं समझता हूं कि जो चीज आप कर सकते हैं वो तो आप जरूर करते हैं। हाँ, मैं ये मानता हूं कि एयरफोर्स के पास कैपेबिलिटी है ड्रोन्स को शूट डाउन करने के लिए, नहीं वो नहीं करते। लेकिन मैं ये, अगर इंडिया की कोई भी ऐसी खुफिया एयरक्राफ्ट है जो पाकिस्तान की सरहदों के अंदर आती है, तो मैं ये नहीं समझता कि उसमें कोई बात सदाकत है कि पाकिस्तान उसको डिलिबरेटली शूट डाउन नहीं करता। वो जरूर शूट डाउन करेंगे। इकराम साहब, यहाँ हमें आर्जी तौर पर अपनी गुफ्तगू को मौकूफ करना पड़ेगा। नाजरीन, यहाँ वक्त एक मुख्तसर से वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत बसरा साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे। मुझे एक बात बताइए सर, आपके दौरे इख्तिदार में एक रेमंड डेविस रहा हुआ, उसके बाद इसी खबर पे दोबारा आ जाइए, इसी एतराफ जुर्म पे जो रॉबर्ट गेट्स ने किया कि पाकिस्तान में मुतनाज़ अस्करी इदारों को काम करने की इजाजत दे दी गई आपके दौर में। एक रेमंड डेविस छोड़कर हजारों रेमंड डेविसों को पाकिस्तान आने की इजाजत देना, उन्हें पाकिस्तान में ऑपरेट करने की इजाजत देना, हुकूमत वक्त का मुहासबा हम करेंगे, लेकिन आपकी हुकूमत ने ऐसा क्यों किया? आरफिन, एक बात आपको बताऊं सर, कि जब आप अपनी दिफाई पॉलिसी तरतीब देते हैं, जब आप अपने दिफा की बात करते हैं, जब आप समझ रहे हैं कि हमने, जैसे आप दिखा रहे हैं कि उन्होंने हमसे स्पेस मांगी, तो डेफिनेटली
عسکری قیادت آن بورڈ ہوتی ہے, ان کے نالج میں تمام باتیں ہوتی ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں بھی, آپ کو یاد ہے کہ سلالہ ایئر بیس پہ جب حملہ ہوا, ہمارے 25 لوگ شہید ہوئے فوجی بھائی, تو ہم نے نیٹو سپلائی لائن بند کی تھی 7 مہینے کے لیے. میں آپ کو یہ عرض کروں کہ بالکل یہ جو بات ہے, میں اس کو نہ آج ماننے کے لیے تیار ہوں. یہ آج بھی غلط ہے, کل بھی غلط ہے, اور اگلے آنے والے مستقبل بھی غلط ہوگی. تو بھائی یہ بالکل اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے جو آپ بات بتا رہے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ ہاتھ باندھ کر استدعا کر رہا ہوں بار بار کہ آپ اس کاغذ کے ٹکڑے کو بنیاد بنا کر, کیونکہ 5 سال ہمارا بڑا میڈیا ٹرائل ہوا ہے عارفین, لیکن آپ نے دیکھا کہ ہم نے آج پوری قوم اس بات کا, وہ جو لوگ بیٹھتے تھے آصف علی زرداری صاحب کا, جنہوں نے سبق کا امتحان لیا, ہم نے تو 5 سال کوئی بات نہیں بولی. آج اگر ہم گورنمنٹ سے چلے بھی گئے ہیں تو میں آپ کو, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی عملی طور پر ہم نے اس ملک کے لیے شہادتیں دی ہیں, ہم نے پھانسیاں لی ہیں, ہم نے, ہمارے کارکنوں نے کوڑے کھائے ہیں, اور اس کا واضح ثبوت آج گڑی خدا بخش لاڑکانہ کے اندر یہ شہید سوئے ہوئے ہیں. تو بھائی میں آپ کو بتاؤں گا, ہمارا مرنا جینا اس مٹی کے ساتھ ہے. آپ مجھے خدارا, آپ بہت انویسٹیگیٹو قسم کے اینکر بھی ہیں, آپ کا ادارہ بھی بڑا ریکگنائزڈ ہے, حکومت بھی آج ہمارے مخالفوں کی ہے. چیف جسٹس صاحب بہتر ہوتا ویسے افتخار چودھری کے زمانے میں آپ دے دیتے تو شاید وہ اسی کام کے پیچھے لگ جاتے. تو بھائی آپ یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے ضرور لائیے. سر, اسلامی دنیا کی واحد اور مؤثر عسکری قوت ہونے کے باوجود حال یہ ہے کہ افغانستان جیسے ڈیپینڈنٹ ممالک بھی جو ہم سے امداد لیتے ہیں وہ ہمارے سرحدی دیہاتوں پر گولہ باری کر رہے ہیں, لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں, پاکستانی فوجی جو ہیں وہ زخمی ہو رہے ہیں. یہ کیا تماشا ہے؟ یہ ملک کسی لحاظ سے بھی کمزور نہیں ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ ایک ایٹمی طاقت ہیں, یہ حقیقت ہے. آپ کی مسلح افواج جو ہیں وہ قابل ہیں, دنیا میں ان کو اکنالج کیا جاتا ہے, یہ ایک حقیقت ہے. مگر کمزوری کہاں ہے کہ ہم ان طاقتوں کو صحیح طرح, جو ہماری قوتیں ہیں ان کو صحیح طرح استعمال نہیں کرتے. ہماری جو قیادتیں ہیں شاید ان کے اپنے مفاد ان کو اتنے عزیز ہیں کہ غیر ملکی قوتوں کے سامنے وہ دب جاتے ہیں, اور چونکہ آپ اپنے ملک کے معاملات اور اس کے نظام کو صحیح طرح نہیں چلاتے تو لہٰذا معیشت ایک آپ کی بہت بڑی کمزوری ہے. تو جب آپ باہر کی طاقتوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں پھر آپ کے سارے مفادات جو ہیں وہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہاں کی جو حکومتیں ہیں, ہماری جو قیادتیں ہیں, انہوں نے اپنی ذاتی مفاد کو مد نظر رکھا اور اس میں باقی جتنی چیزیں کمپرومائز ہوتی رہیں, خاص کر ملکی مفاد, انہوں نے اس کا خیال نہیں کیا. اور بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ افغانستان جیسے ملک جب آپ کو تھریٹن کرنا شروع کر دیں اور آپ کی سرحدوں پہ ان کی طرف سے لوگ آ کے حملے کرنے شروع کر دیں تو ہمارے لیے یہ ایک شرمناک بات ہے. اور قیادت جو ہے اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ دنیا کے سامنے آپ 20 کروڑ عوام کی عزت کا اگر خیال نہیں رکھیں گے تو دنیا آپ کی عزت ہرگز نہیں کرے گی. سر, اب میں آپ کو ایک خبر سناتا ہوں. 4 soldiers hurt in clash with Afghan forces. This was the second consecutive attack from across the border in a week. اب تو آپ کی خاموشی سے بھی مینڈکی کو بھی زکام ہونے لگا ہے. یعنی وہ ملک جو ہم سے امداد لے رہا ہے وہ ہم پہ حملے کر رہا ہے. سر پھر وہی بات کہ ایک تو میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں, اور یہ جو ڈیوڈن لائن ہے اس سے آگے آنے کا کوئی توقع اور تعلق نہیں ہے ان کا. لیکن پھر وہی بات, جو عذر پیش کیا گیا وہ کیٹیگوریکل تھا کہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ تھی. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ انفلٹریٹرز ہیں جو ہمارے فاٹا اور دیگر علاقے ہیں جو ڈیوڈن لائن سے اس طرف کے لوگ ہیں وہ ایکسیس کر رہے تھے اپنی باؤنڈریز کو. تو اس پہ کچھ ہوا اور اس کے بعد یقیناً معافی بھی مانگی گئی اور اس پہ شدید قسم کی ندامت کا اظہار بھی کیا گیا افغانستان حکومت کی طرف سے. تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان اپنی اہمیت اور سوورینٹی کو کسی صورت داؤ پر نہیں لگائے گا. برادر اسلامی ملک افغانستان کی افواج بھی ہماری افواج کے ضبط و تحمل کا امتحان لے رہی ہیں. افغانستان کی جانب سے بھی کراس بارڈر فائرنگ کے واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں, گولہ باری کی جا رہی ہے, راکٹ زنی کی جا رہی ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, کرزائی گورنمنٹ, کرزائی رجیم پاکستان کا کبھی بھی دوست نہیں تھا, اور یہ تو پروو ہو گیا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ تھوڑے دن پہلے جو تحریک طالبان پاکستان جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے اور اس کا نمبر 2 لطیف افریدی, وہ جب جا رہا تھا کرزائی صاحب سے ملنے, اس وقت
ان لوگ نے امریکنز نے اس کو راستے میں نیشنل ڈائریکٹریٹ آف سیکورٹی افغان کے انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگوں کے ساتھ جاتے ہوئے ان کو پکڑا تھا اور وہ پکڑ کے وہ لے گئے تھے بگرام اپنے کسٹڈی میں. کرزائی صاحب نے ایڈی کی زور لگا دی اور انفیکٹ ون آف دا ریزنز وہ پیکٹ نہیں سائن کر رہے ہیں کہ وہ بولتے ہیں کہ وہ آپ نے کیوں پکڑا. ناؤ بات یہ ہے کہ وہ افغان گورنمنٹ جو تھا کرزائی صاحب کا یہ ہمارے سرحدوں کے پار ٹیررزم میں انوالو تھا. انہوں نے پہلے مولانا فضل اللہ کو ریفیوج دیا ہوا تھا اور یہ سب باتیں جو ہیں یہ کھل کے سامنے آئی ہیں. نو ان لوگ کو امریکن نے عام کیا ہے, ان کو آرمز ملے ہیں, وہ تو پاکستان کی سرحدوں کی پار کوشش کریں گے ضرور, لیکن میں آپ کو ایک دعوے سے بات کرتا ہوں امریکنوں سے بات جانے دیں, میں دیکھتا ہوں کہ امریکی یہ افغان فوج کتنی دیر ثابت رہتی ہے, سلامت رہتی ہے. اکرام صاحب یہاں ہمیں عارضی طور پہ اپنی گفتگو کو موقوف کرنا پڑے گا. ناظرین یہاں وقت ایک مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. شوکت بسرا صاحب بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ. رحمان ملک صاحب پچھلے دنوں دوبارہ ٹیلی ویژن اسکرینز پر اپیئر ہوئے. وہ فرما رہے تھے کہ میں نے ذاتی طور پر, جب میں انٹیریئر منسٹر تھا تو میں نے ذاتی طور پر ایک سفارتکار کو ملک دشمن سرگرمیوں کی بنا پر ایکسپیل کیا تھا پاکستان سے. وہ یہ سب کارنامے تو شیئر کر رہے ہیں میڈیا پہ اس وقت کہ جب میڈیا میں ان نہیں ہے وہ, لیکن اس تصویر کے بارے میں جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی تھی رحمان ملک صاحب کی آقا لوگوں کے ساتھ, اس کے اوپر کوئی بات انہوں نے نہیں کی. بعد میں جو زمین امریکیوں کو دی گئی ڈائن کارپ جیسے اداروں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, اس کے اوپر بھی کوئی بیان نہیں ہے. عارفین آپ کو ایک اور بات بتاؤں سر, جو ابھی آپ نے رحمان ملک صاحب کے حوالے سے بات کی, یاد ہوگا کہ رحمان ملک صاحب جب وزیر داخلہ تھے کہ کس جرت کے ساتھ انہوں نے, آج بھی آپ کو یاد, بطور وزیر داخلہ انہوں نے دہشت گردوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کی. انہوں نے اتنی سیکیورٹی رحمان ملک صاحب کو تھی, اگر اتنی سیکیورٹی آپ مجھے دے دیں میں تو کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا. اچھا میری بات سنیں, یہ بات نہ کریں. جان ہتھیلی پہ رکھ کر شہید بی بی صاحب ایسی دہشت گردی کی جنگ میں وہ اس دنیا سے پیاری گئی اور رحمان ملک صاحب پہ آ جائیں نا سر. رحمان ملک صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا کہ جب سینٹ کے اجلاس میں, قومی اسمبلی کے اجلاس میں لا کے مطلب باقاعدہ ثبوت دیے جس جرت کے ساتھ کہ وہاں پہ انڈیا مداخلت کر رہا ہے بلوچستان کے اندر, وہاں پہ ان کی مداخلت ہے. اور جہاں تک تصویر کی بات کی, میں آج آپ کو, انہوں نے سارے کام آپ کے سامنے کیے نا. میں آپ کو عارفین یہ کہتا ہوں کہ جو تصویر آپ دکھا رہے ہیں, چونکہ میں ٹیلی فون پہ ہوں وہ تصویر نہیں دیکھ پا رہا, آپ رحمان ملک صاحب کا بھی میں نمبر آپ کو دوں گا, ان کو بھی لائن پر لیں, اور کبھی آپ یہ پروگرام لائیو بیٹھ کے, اور جنہوں نے آپ کو یہ تصویر پرووائڈ کیا جس کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں, ان کو بھی لائن لیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو میرے بھائی. سر میرے ہاتھ میں اس وقت یہ 3 نیوز کلپنگز ہیں. پہلا ڈان اخبار کی, دوسرا پاکستان ٹوڈے کی, اور تیسرا بلوچ ہال نامی ایک آن لائن انگلش نیوز پیپر ہے. یہ تینوں ایرانی افواج کی جانب سے پاکستان کے سرحدی دیہات پر ہونے والی گولہ باری اور اس کے نتیجے میں ہونے والے جانی نقصان کی خبر دے رہے ہیں. کیا ان خبروں کے باوجود بھی آپ ایٹمی قوت ہونے کے زوم میں بذات خود مبتلا ہیں؟ دیکھیں, آپ کا ایٹمی قوت ہونا تو ایک مسلمہ حقیقت ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. اب ایٹمی قوت ہونے کے ساتھ دیکھنا یہ ہے کہ کیا آپ کی جو باقی پالیسیز ہیں وہ بھی اس سے کمپیٹیبل ہیں یا نہیں, اور اگر وہ واقعی اس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہیں تو پھر یہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہونا چاہیے. اگر ایک ایٹمی ملک آپ ہیں, یہ آپ کی طاقت ہے, اور صرف ایٹمی ملک ہونا ہی آپ کی طاقت نہیں ہے, آپ کی افواج جو ہیں ان کا دنیا میں اعلیٰ ترین افواج میں ان کا شمار ہوتا ہے, اور اس کے باوجود اگر آپ کے ساتھ کوئی جارحیت کرے اور حکومت اس کا صحیح طریقے سے دفاع نہ کر سکے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. اس کے لیے آپ کو ایک صحیح فورن پالیسی بنانا ہوگی, ایک صحیح ڈیفنس پالیسی بنانا ہوگی. مگر آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ ہماری حکومتوں کی کمزوریاں رہی ہیں کہ ہم نے آج تک نہ تو اپنے قومی مفاد کو صحیح طرح سے ڈیفائن کیا ہے, اس کے تحت کس قسم کی ہماری فورن پالیسی, نیشنل پالیسی کیا ہونی چاہیے, نیشنل پاور کے اوپر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس طرح کی ہم نے کوئی اس طرح کی ڈیٹیل ڈاکومنٹ نہیں تیار کی ہوئی. پھر ہماری فورن پالیسی کیا ہونی چاہیے, فورن پالیسی کے تحت پھر آپ کی ڈیفنس پالیسی آگے چلتی ہے. تو یہ سارے کام حکومت کے کرنے کے ہیں, اور بدقسمتی سے ہماری حکومتیں جو ہیں ان کے پاس شاید اتنا وقت ہی نہیں تھا کہ وہ ملک کے جو اتنے اہم پہلو ہیں ان پر غور کرتی, اور آج آپ کو یہ سننے کو نہ ملتا کہ جی فلاں ملک کی طرف سے ہماری سرحدی چوکیوں پر گولہ باری ہو رہی ہے, فلاں ملک کی طرف سے ہمارے سرحدی دیہات جو ہیں وہ گولہ باری ان کے اوپر ہو رہی ہے. یہ ہمارے فیلئرز ہیں, ہماری پالیسیز کے فیلئرز ہیں,
ہماری ویژن کے فیلئرز ہیں، ہماری حکومت کے شاید اپنے کاموں میں بہت مصروف ہے، اس کے لیے ملک کا دفاع اور اس طرح کے بہت اہم ملکی مسائل شاید وہ اہمیت نہیں رکھتے۔ اچھا سر، یہ فرمائیے گا، پاکستانی علاقے پر ایرانی افواج کی گولہ باری سے ایک بچی جاں بحق اور 6 افراد زخمی ہوئے تھے پچھلے دنوں، اس پر بھی ہم خاموش رہے، اس پر بھی ہم نے ان کے سفیر کو طلب کر کے اور ناراضگی کا اظہار کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی، اس پر بھی ہمیں دعویٰ ہے کہ ہم ایٹمی قوت ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں بھائی، ہم نے ان کے سفیر کو ہی نہیں طلب کیا، بلکہ جو ہمارے ایران میں سفیر ہیں انہوں نے جا کے حکومت ایران کے ساتھ سخت احتجاج کیا اس پہ، اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ اس غلطی کو تسلیم کیا اور آن ریکارڈ کہا کہ یہ ہماری غلطی تھی، ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ جہاں تک ان واقعات کا تعلق ہے، ان میں کئی دفعہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں جو ان واقعات کو ٹریگر آف کر دیتی ہیں، لیکن بردباری کا ثبوت دینا چاہیے، اس کو بار بار ایک تو نہیں ہونے دیں گے ہم انشاءاللہ، لیکن بردباری یہ ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ یہ واقعہ آپ نے کیوں کیا، اور اگر وہ اس کا کوئی عذر یا جواز پیش کر سکے تو پھر تو فبیہا، لیکن اگر وہ عذر اور جواب پیش نہ کر سکے تو پھر معافی کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ تو یہ مس انڈرسٹینڈنگز دائیں بدائیں ہوتی رہتی ہیں، ملکوں کو، قوموں کو، حکمرانوں کو امن کے لیے کچھ تھوڑا سا اپنے آپ کو بردبار کر کے ثابت کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ نظام کو صحیح طریقے سے چلا سکیں۔ سر، امریکہ تو امریکہ، اب تو خود برادر اسلامی ملک ایران کی افواج بھی مارٹر گولے پھینکنے اور راکٹ داغنے سے باز نہیں آ رہی ہیں، تو آپ کے خیال میں یہ کیسا انڈیکیٹر ہے؟ کیا اب بھی آپ آزاد خود مختار پاکستان کے نعرے پر یقین رکھتے ہیں؟ دیکھیے، ایران کی فوج نے ایک بات ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی سرحدیں ایک جنڈولا گروپ ہے جو وہاں پر ایران میں ایکٹیو ہے، اور وہ پاکستان کی سرحدوں کے اندر ان کو کیا گیا، تو یہ obviously جب وہ سرحد کے اوپر پار جاتے ہیں اور ان کو ہاٹ پرسوٹ ہوتی ہے تو نیچرلی ان کے بھی لوگ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ان کے پرسوٹ میں گولے آتے ہیں۔ آئی تھنک وہ پاکستانیوں کے خلاف نہیں تھے۔ مزے کی بات یہ، میں جنڈولا گروپ کی بتا دوں کہ جنڈولا گروپ جو ہے، جو لوگ جنڈولا گروپ میں تھے وہ سمجھتے تھے کہ ان کو سی آئی اے نے ان کو اسپانسر کیا ہے، اب یہ پتہ چلا کہ نہیں، نہ یہ سی آئی اے کے بھی اسپانسر نہیں تھے، یہ موساد کے لوگ تھے جو سی آئی اے کی گارد میں ان کو فیڈ کرتے تھے، ان کو وہ کرتے تھے۔ تو یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، یہ چلتا رہا ہے، اور یہ جب انہوں نے کیا ایران کے خلاف، ایران نے ریٹیلیٹ کیا ہے، وہ پاکستانی کے خلاف نہیں کیا، انہوں نے جنڈولا گروپ جو یہاں سے کراس کر کے گئی تھی ان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ ہم کس حد تک آزاد اور خود مختار ریاست اور قوم ہیں، اس کا فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہوئے نور العارفین صدیقی کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔